الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو طرح کی زندگی عطا فرمائی ہے، ایک دنیاوی زندگی اور دوسری اخروی زندگی۔ دنیاوی زندگی کا نام دار العمل اور دار الامتحان رکھا گیا ہے، اور اخروی زندگی کا نام دار الجزا رکھا گیا ہے۔ یہ جہان، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دار العمل ہے، یعنی یہ جہان، یہ دنیا ایک عمل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں انسان اچھے برے اعمال کرتا ہے۔ اس دنیا میں انسان نیکی بھی کرتا ہے، بھلائی بھی کرتا ہے، اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، انصاف بھی کرتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں انسان اللہ کی فرما برداری بھی کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل بھی کرتا ہے اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں کے کیے ہوئے اعمال پر جزا و سزا کا جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا انسانوں کے کیے ہوئے اچھے برے اعمال پر جزا و سزا ملنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جزا و سزا کا جہان نہیں ہے۔ انسانوں کے اچھے برے اعمال پر ملنے والے جزا و سزا کے جو مقام ہے وہ آخرت ہے۔ یہ دنیا محض جو ہے عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت میں اللہ پاک حساب و کتاب لیں گے، کیے ہوئے اعمال کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، جانچ پڑتال ہوگا۔ وہاں انسان کو عمل کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی، عمل کرنے کا وقت نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آخرت میں عمل کرنے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ وہاں صرف حساب و کتاب ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں زندگی یعنی دنیا اور آخرت کی حقیقت کو بیان بھی فرما دیا کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، لکڑی کا جالا ہے۔
اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی لا فانی ہے، غیر متناہی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش رہنے والی زندگی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے دنیا میں جو زندگی ملی ہوئی ہے وہ اپنی زندگی کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے، وہ اپنی اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے، اسی میں اس کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اور اسی میں اس کے لیے کل قیامت کے دن مرنے کے بعد میدان محشر میں نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک مختصر سی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ ایک دن ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ لوگ آئے چلے گئے، ہمیں بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، کیونکہ ایک مسافر خانہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، میرا شانہ پکڑا اور فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے یا کوئی مسافر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اصل ٹھکانہ نہیں ہوتا، جہاں جگہ ملی بس وہیں ٹھہر گئے، اس کا کوئی اپنا اصل مقام اور ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور مسافروں کی طرح سے تھوڑا سا زیادہ دام اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اپنے اصل مقام اور ٹھکانے سے لاپرواہ بھی نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے ایک مقام پر جانا ہے، مجھے ایک منزل پر پہنچنا ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں ہم اور آپ مسافر ہیں، ہر ایک اپنے مقام پر رواں دواں ہے، قافلے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لوگ آئے چلے گئے، کچھ لوگ راستے میں ہیں، کچھ لوگ آنے والے ہیں، یہ قافلہ یوں ہی رواں دواں ہے، چلتا رہے گا، اور ہمیں اور آپ کو بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور عقل مند اور باشعور مسافر وہ ہوتا ہے جو اس دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھتا ہے، اور اس راستے میں جی بھر کر کے نہیں بیٹھتا ہے، اس کو اپنا ابدی ٹھکانہ نہیں بناتا ہے، اور اس کے عیش و عشرت میں مگن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے،
یہ دنیا مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، اصل مقام تو آخرت ہے، اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ یہاں بڑے بڑے بادشاہ آئے، وزراء آئے، امراء آئے، رؤساء آئے، بڑے بڑے لوگ آئے اور مختصر سی زندگی گزار کر اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اس کو مسافر خانہ سمجھتا ہے اور اس راستے میں جی بھر کے نہیں بیٹھتا، اور جب انسان تھوڑے سے وقت گزارنے کے لیے دنیا میں آتا ہے تو مختصر سا سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ اپنے دل میں ہمیشہ یہ طلب اور جستجو رکھتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے اصل مقام پر پہنچنا ہے اور ہر حال میں پہنچنا ہے، مجھے ضرور پہنچنا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے اصل مقام پر پہنچنے کی تیاری اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث شریف کی تشریح یوں بیان فرماتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ جب تم میں سے کوئی شخص صبح کرے تو وہ شام کا انتظار نہ کرے، کہ جس طریقے سے میں صبح کے وقت صحیح سلامت تھا، تندرست تھا، صحت مند تھا، زندہ تھا، شام کے وقت بھی اسی طرح سے تندرست، صحیح سلامت اور زندہ رہوں گا۔ اس کا کوئی انتظار نہ کرے۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب تم میں سے کوئی آدمی شام کرے تو وہ صبح کا انتظار نہ کرے، کہ جس طرح سے میں شام کے وقت تندرست تھا، صحت مند تھا اور زندہ صحیح سلامت تھا، صبح کے وقت میں بھی عافیت کے ساتھ رہوں گا، تندرست رہوں گا اور زندہ رہوں گا۔ معلوم نہیں کہ کب وقت آ جائے اور کب اللہ کی طرف سے اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا اعلان ہو جائے۔ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک مختصر سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، کوئی لمبی چوڑی زندگی نہیں ہے، مختصر سی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے آخرت کے مقابلے میں ایک مثال بیان فرمایا کہ اس دنیا کے آخرت کے مقابلے میں ایسی مثال ہے گویا کہ کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے۔ اس دنیا کے آخرت کے مقابلے میں ایسی مثال ہے جیسا کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور سمندر میں ڈال کر پھر اپنی انگلی کو نکال لے۔ اب انگلی نکالنے کے بعد جتنا پانی اس کی انگلی پر لگ گیا ہے تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے۔ جتنا پانی انگلی پر لگ گیا ہے یہ دنیا ہے، اور باقی جو سارا سمندر بچ گیا ہے وہ آخرت ہے۔ اب آپ غور کریں، اندازہ لگائیں
کہ انسان اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کی خاطر، انسان اس دنیاوی زندگی میں انگلی پر لگے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کی خاطر آج دنیا میں کیا نہیں کر رہا ہے، لیکن باقی جو سمندر بچا ہوا ہے، جس کو آخرت قرار دیا گیا، جس کو آخرت بتلایا گیا، انسان اس کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے۔ اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کی تو انسان کو اتنی فکر ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی خاطر انسان نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے۔ ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کر کے انسان اس دنیا کو حاصل کرتا ہے، اس دنیا کو کماتا ہے، اس دنیا کو حاصل کرتا ہے، لیکن یہ دنیا کی کمائی ہوئی چیزیں اور یہ دنیاوی ساز و سامان انسان کے کیا کام آتا ہے؟ کیا انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں جانے والی ہیں؟ کیا یہ محنت مشقت اور یہ مال و دولت، یہ زمین و جائیداد انسان کے کچھ کام آنے والا ہے؟ انسان کے کچھ کام آنے والا نہیں۔ انسان کی جو چیز ساتھ جانے والی ہے وہ اس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ جو محنت انسان کے ساتھ جائے گی، جو دولت انسان کے ساتھ جائے گی، وہ دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے، وہ دنیاوی مال و دولت نہیں ہے، بلکہ وہ محنت ہے، وہ محنت ہے جو انسان آخرت کی خاطر کرتا ہے۔ انسان اپنے آخرت کی خاطر جو نیکی اور بھلائی کے کام کرتا ہے، انسان اپنی آخرت کی خاطر جو ذکر و تلاوت اور توبہ و استغفار اور نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، یہی حقیقت میں اس کے آخرت کا بینک بیلنس ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اوپر غور کرے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کہ اس نے کل قیامت کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے اپنی آخرت کے بینک بیلنس میں کچھ جمع کیا ہے یا یوں ہی اس کو خالی چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ انسان دنیا میں رہ کر کے جو بھی کچھ کر رہا ہے، دنیاوی بینک بیلنس سے جو بھی کچھ جمع کر رہا ہے، وہ مرنے کے بعد تو اس کے کام آنے والا نہیں، سوائے اس کے جو وہ آخرت کے کھاتے میں، آخرت کے بینک بیلنس میں جمع کر دے، وہی اس کے کام آنے والا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جہاں انسان دنیا کی خاطر اتنی محنت کر رہا ہے، دنیا کی خاطر اتنی مشقت اور پریشانیاں برداشت کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت کو سنوارنے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھی کچھ کر لے۔ یہاں تو آج ہم آخرت کی یاد سے، آخرت کی فکر سے غافل ہیں۔ آخرت کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، لیکن جب کل ہماری موت آ جائے گی، آخرت میں جب اللہ کے سامنے ہمارا سامنا ہوگا، اس وقت جو ہے ہمیں دنیا کی حقیقت کا پتہ چلے گا، اس وقت ہمیں نیکی اور بھلائی کے کاموں کا پتہ چلے گا،
اور اس وقت پھر جو ہے ہمیں افسوس ہوگا اور ہم پریشان ہوں گے اور حسرت و افسوس کی وجہ سے یہ کہیں گے کہ کاش ہم اپنی دنیاوی زندگی کو اپنے لیے غنیمت سمجھ لیتے اور اس میں آخرت کے لیے کچھ اچھے اعمال کر لیتے، تو آج وہ اعمال ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بن جاتا، ہمارے لیے جنت میں جانے کے ذریعہ بن جاتا، دوزخ کے عذاب سے بچنے کا وسیلہ اور واسطہ بن جاتا۔ لیکن انسان جب کل آخرت میں حسرت و افسوس کرے گا، اس وقت اس کا افسوس کرنا کچھ کام نہیں آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ابھی وقت ہے کہ اس دنیاوی زندگی کو ہم اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس زندگی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔